الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج اگست 1969 کی 17 تاریخ ہے اور درس کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت 266 سے ہو رہا ہے. 2/266. سلسلہ کلام یوں چلا آ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پوچھا تھا کہ قوموں کو حیات نو کس طریق سے ملا کرتی ہے. میرے ذمے جو یہ عظیم فریضہ سپرد کیا گیا ہے کہ اس قسم کی مردوں کی بستی میں سور اسرافیل پھونکوں، اس قوم کو تازہ زندگی عطا کروں، یہ تو میری بات تک سننے کے لیے تیار نہیں. یہ تو بھاگتے ہیں مجھ سے، قریب نہیں آتے. کیسا تحیی الموت، کیا طریقہ ہے وہ کہ جس سے ان مردوں کو زندگی مل جائے. تو اس کے لیے کہا یہ تھا کہ ابراہیم، تم نے دیکھا ہے کہ جنگل کے وحشی پرندوں کو کس طرح سے سدھایا کرتے ہیں. یہ ان سے زیادہ وحشی و غیر مانوس تو نہیں ہے. اپنے اندر اتنی کشش پیدا کرو، ان کے ساتھ اس قدر محبت سے، شفقت سے، انس سے، افیکشن سے پیش آؤ کہ آہستہ آہستہ بتدریج یہ تمہارے ساتھ ہل جائیں، مانوس ہو جائیں. اور پھر جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد تو ہوتا یہ ہے کہ اس قسم کے سدھائے ہوئے، مانوس کیے ہوئے پرندوں کو اگر دور دور پہاڑوں پہ بھی چھوڑ دیا جائے تو ایک آواز دینے پر وہ پھڑپھڑاتے ہوئے، دوڑتے ہوئے آ جایا کرتے ہیں. یہ طریقہ ہے حق سے غیر مانوس افراد کو اپنے گرد جمع کر کے ان کے لیے حیات نو کا سامان پیدا کرنا. داعیہ انقلاب کے لیے بڑا ہی ضروری ہے کہ وہ ان صبر آزما اور ہمت طلب مراحل سے بڑی استقلال، برداشت، تحمل، بردباری سے گزرے، زچ نہ پڑ جائے، تنگ نہ آ جائے. نہایت ضروری ہے اس کے لیے اتنی جازب اس کی شخصیت ہو جائے. اور ظاہر ہے کہ یہ چیزیں تو بلندی سیرت اور پختگی کیریکٹر سے ہوتی ہیں، لیکن اس میں حلم اور استقامت، استقلال، برداشت یہ نہایت ضروری ہے. یوں جمع کیا اپنے گرد اور اب اس جماعت سے کہا گیا کہ تم نے کیا کرنا ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے پہلی چیز کہ کوئی بھی انقلاب برپا نہیں کیا جا سکتا، کوئی بھی تشکیل نو نہیں کی جا سکتی. اور انقلاب کے معنی فسادات نہیں ہیں، آپ کو تو یہ معلوم ہے نا، یہ تو قلب و نگاہ کا انقلاب ہے. لیکن جماعتی اجتماعی حیثیت سے کوئی بھی تشکیل نو نہیں کی جا سکتی. تا وقت کے پہلے اس کے روٹی کا انتظام جسے آپ کہتے ہیں، اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے اگلی ہی آیت میں ان سے کہا گیا تھا کہ انفاق کی بڑی ضرورت ہے، ان نے یہ کرنا ہے. اور جس طرح سے کہ داعی انقلاب سے کہا گیا تھا کہ یہ مرحلہ بڑا صبر آزما ہے، ان سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ مرحلہ بھی کم ہمت طلب نہیں. یہاں کسان کی مثال دی گئی تھی کہ تم دیکھتے ہو کہ وہ کس طرح زمین کو تیار کرنے کے بعد اس میں بیج ڈالتا ہے، یعنی جو اپنے پاس متاع ہوتی ہے اس کو مٹی میں ملا دیتا ہے. ہر روز محنت کرتا ہے، شام کو خالی ہاتھ واپس آ جاتا ہے. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، ایک مدت تک روز اسے یہ کچھ کرنا پڑتا ہے.
یہ کیا چیز ہے جس کے لیے؟ وہ کون سا جذبہ محرکہ ہے جس کو ہر صبح آمادہ کر دیتا ہے اس کے لیے کہ محنت کیے چلے جاؤ اور شام کو خالی ہاتھ واپس لوٹ آؤ؟ یہ کیا چیز ہے؟ وہ کہ جس سے قرآن کی ابتدا ہوئی تھی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، مستقبل پر ان کا یقین ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں کئی دفعہ کر چکا ہوں، ہماری سمجھ میں قرآن کریم اس لیے بھی نہیں آتا کہ یہ جو اس کی اصطلاحات ہیں انہیں ہم نے ایک مخصوص معنی پہنا رکھے ہیں اور ہم ان معنی کے خول سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں۔ آخرت جب بھی ہمارے سامنے یہ لفظ آئے گا، تصور ہمارا مرنے کے بعد کی زندگی طرف جائے گا، دوسری طرف تصور جاتا ہی نہیں ہے۔ اتنے پختہ اور جاگزی ہو گئے ہیں یہ معانی تو اس کے سوا ذہن میں دوسری چیز آتی ہی نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے، مرنے کے بعد کی زندگی، یہ اس پر ہمارا ایمان ہے، برحق ہے، لیکن اس کے یہی معنی تو نہیں ہے، یہ محدود تو نہیں ہے آخرت مرنے کی بعد کی زندگی کے لیے۔ آخرت تو ہر مستقبل کو کہتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں ہر سانس، آنے والا سانس اس کی آخرت ہے، زندگی کے آنے والے دن اس کی آخرت ہے۔ ایک قوم میں ایک نسل کے بعد دوسری نسل آنے والی اس کی آخرت ہے، اور پھر پوری انسانیت کے ارتقائی منازل جو ہوتا ہے کرتی جا رہی ہے، ہر آنے والی منزل آخرت ہے، اور پھر مرنے کے بعد کی زندگی بھی آخرت ہے۔ لہذا ہر جگہ یہی معنی نہیں کرنے چاہیے کہ جو ہی ہم نے آخرت کہا اور اس کے معنی ہم نے مرنے کے بعد اٹھا لیے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کسان یہ کیوں محنت کیے چلا جا رہا ہے، مسلسل متواتر خالی ہاتھ واپس لوٹ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ بالآخرت ہم یوقنون، مستقبل پر اس کا ایمان ہے کہ 5-6 مہینے کی بات ہے، اگر میں نے خدا کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق یہ محنت کی، زمین اچھی ہوئی، بیج سالے ڈالا، محنت قانون کے مطابق کی، تو یہ کچھ وقت ہے جس میں صرف محنت ہی محنت ہے۔ پھر قرآن کے الفاظ میں ایک ایک دانے میں وہ 7 بالے اور ایک ایک بال میں 700 دانے۔ میں عرض کروں عربی زبان میں یہ 7 جو ہے، سبا جو ہے، اس کے معنی یہ 7 سے صرف نہیں ہوتے، متعدد بکثرت جیسے ہم کہتے ہیں۔ تو میں سینکڑوں بار میں نے کہا ہے کہ ایسا نہ کیا گیا، 1000 بار تو میں سمجھایا ہے صاحب۔ میں وہاں 20 مرتبہ گیا ہوں، اس کے معنی 20 100 1000 نہیں ہوتے، اس کے معنی کثرت ہوتی ہے، تعداد کی تعداد، متعدد جسے ہم کہتے ہیں۔ قرآن میں سبا کا لفظ آتا ہے، ہمارے یہاں 10 20 100 1000 کا لفظ آتا ہے۔ خیر، ایک ایک دانے سے اتنے دانے نکلیں گے۔ یہ ہے آخرت پر ایمان، مستقبل پر ایمان۔ اب جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ کسان کے لیے تو اب یہ آسان ہے کہ وہ ہر کسان دیکھتا چلا آ رہا ہے کہ ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے اس کو کسی ایسے یقین اور ایمان کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر کبھی اس سے پہلے ایسا نہ ہوا ہو یا انہوں نے اپنی زندگی میں کم از کم ایسا نہ دیکھا ہو، اور پہلی مرتبہ ان سے یہ کہا جائے کہ یہ کرو، اور اس کے بعد وہ روز دیکھیں کہ محسوس نتیجہ سامنے نہیں آ رہا، اس کے لیے ایک یقین محکم کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں غلط معاشرے کے اندر دیانت اور امانت سے زندگی بسر کرنے کا تہیہ کرنے والے اللہ ماشاء اللہ چند قدم پہ جا کے گھبرا جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ وہ کسان ہوتا ہے جس کو آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، تھک جاتا ہے یہ روز کر کر کے۔ کیا پا لیا میں نے دیانتدار رہ کر؟ کیا حاصل ہوا مجھے ایماندار ہو کے؟ روز مصیبتیں آتی ہیں، روز تکلیفیں برداشت ہوتی ہیں۔ یہ ساتھ والے لوگ دیکھیے کہاں سے کہاں نکلتے چلے جا رہے ہیں، گھبرا گیا یہ۔
اس نے اپنی کچی فصل کاٹ کے چارے کے طور پہ بیلوں کو ڈال دی. بڑا صبر آزما مرحلہ ہے، اور اس مرحلے میں سے صرف بالآخرت ہم یوقنون جو ہے وہی آگے لے جا سکتا ہے، کوئی اور چیز آگے نہیں لے جا سکتی. نیا معاشرہ متشکل ہو رہا ہے، اس میں دیے چلے جانا ہے، دیے چلے جانا ہے. مصیبتیں آ رہی ہیں، اذیتیں برداشت ہو رہی ہیں، تصادم ہو رہا ہے، ٹکراؤ ہو رہا ہے، کچھ مل نہیں رہا ہے، اور کچھ پتا نہیں کہ عرصہ کتنا لمبا اس میں لگے گا. کون سی چیز ہے کہ جو ان کو سستائے رکھے گی اس مقام کے اوپر، ان کے پاؤں میں لرزش نہیں آنے دے گی؟ بالآخرت ہم یوقنون. ایسا معاشرہ یہ بننے والا ہے کہ جس میں جتنی تمہاری بقایا زندگی ہوگی اس میں بھی امن، سلامتی، آسائشیں، خوشگواریاں، اور آنے والی نسلیں وہ تو معلوم نہیں کہ تمہاری اس کھیتی کے کتنی فصلیں وہ کاٹتی ہوئی لے کے چلی جائے گی. یہ تو کھجور کا درخت ہے، پھل دینے کے لیے تو 40 سال چاہیے، لیکن ایک دفعہ جب یہ زمینگیر ہو جاتا ہے، ہزار سال کے درخت تو ہمارے یہاں لاہور میں بھی لگے ہوئے موجود ہیں. اسلحہ ثابتم وفرعھا فی السماء. یہ وہ بیج ہیں کہ جن درختوں کی جڑیں پاتال میں اور ان کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہوتی ہیں. لیکن یہ 40 سال تک کون انتظار کر سکتا ہے جسے آخرت پر ایمان ہو؟ ورنہ سیدھی سی بات ہے کہ وہ اس کی جگہ کیلا بو دے گا، 6 مہینے میں پھل لیا پھر اس کے بعد کاٹ دی، اگلا پھل وہ دیتا ہی نہیں، دیتا تو ہے 6 مہینے میں ایک ہی دیتا ہے. مثال کے طور پر میں نے عرض کیا یہ معاشرہ پھر کیا کرتا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کو مستقبل کی فکر یہاں پریشان کیے رکھتی. یہ ایماندار، یہ دیانتدار غلط معاشرے میں گھبراتا اس لیے ہے کہ اس وقت تو کسی نہ کسی طرح سے کہ بھئی اپنا بچوں کا پیٹ پال رہا ہوں، کل کو کیا ہوگا. غلط معاشرے میں انسیکیورٹی جو ہے مستقبل کی، وہ انسان کے پاؤں میں لرزش لے کے آتی ہے. کل کو کیا ہوگا، مجھے کون پوچھے گا، میرے بچوں کی خبرگیری کون کر سکے گا. انسیکیورٹی فیوچر کی. قرآن ایک ایسا معاشرہ قائم کرتا ہے کہ جب وہ قائم ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ معاشرہ اعلان کرتا ہے کہ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہارے اور تمہارے بچوں کے رزق کے ذمہ دار ہیں. وہ تو یہ اس وقت اعلان کر سکتا جب یہ معاشرہ متشکل ہو چکا ہوگا. اس معاشرے کی تشکیل کے دوران میں جس قدر سعی و کاوش ہمت کرنی پڑے گی، ہو سکتا ہے کہ ان کے حصے میں تو کچھ نہ آئے. بدر کے میدان میں شہید ہونے والوں کے حصے میں اس دنیا کے نقطۂ نگاہ سے کیا آیا تھا، لیکن ان کی وہی فصل آج تک ہمارے جیسے نالائق بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ کھا ہی رہے. یہ جو چیز ہے کہ مستقبل جو ہے اس کے اوپر نگاہ رکھو اور پھر دیکھو کہ یہی آج کی تمہاری محنت، آج کا یہ جو معاشرہ صحیح تم متشکل کرتے ہو، کل کے لیے تمہارے ہاں کتنا سیکیورٹی کا سامان بہم پہنچا دیتا ہے. آیت شروع ہوتی ہے عزیزان ایمان وجد میں آ جائیے. کیا عجیب مثالیں انسان پیش کرتا ہے، قرآن پیش کرتا ہے. اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ. کہا کہ ذرا سوچو ایک ایسے شخص کی مثال یا اپنی ہی مثال، تمہارے پاس باغات لہلہاتے ہوئے کھجوروں کے، انگوروں کے، بڑی آسائش سے زندگی بسر کرت ہوتی ہے، اور پھر وہ ویل اریگیٹڈ بھی سیراب ہو رہا ہے، وہ پانی فراوانی سے مل رہا ہے، درخت جوان ہو رہے ہیں، پھل دے رہے ہیں، پانی مل رہا ہے،
بڑی موج میں گزر رہی ہے یہ چیز. کہا سوچو تو صحیح کہ یہ سب کچھ ہو. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ, خود بوڑھا ہو گیا, بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, ٹھیک ہے. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ, اور اچانک ایک دن ایک ایسی جھلسا دینے والی ہوا تیز چلی کہ جس نے ان تمام درختوں کو بھسم کر کے رکھ دیا. کہا سوچو تو صحیح, ایسے وقت میں کیا حالت ہوگی تمہاری. زمانے کے حادثات ایسے آ سکتے ہیں کہ آج جو تمہارے ہاں بالکل سکیورڈ ہے رزق کا ذریعہ, کل کو وہ نہ رہے. کہا اس وقت کے لیے کیا انتظام ہے تمہارے پاس. یہ جو اس وقت تم کوشش کر رہے ہو یہ ایک ایسا معاشرہ متشکل کر رہا ہے کہ وہ جس قدر بھی اس قسم کے حوادث آئیں آتے رہیں تمہیں کوئی فکر نہیں ہوگی. یہ جھیلے گا اس لیے کہ اس نے ذمہ لے رکھا ہے نحن نرزقکم وإیاکم, ہم تمہارے اور تمہارے بچوں کے رزق کے ذمہ دار ہیں. یہ جو آج تم محنت کر رہے ہو یہ اس قسم کا معاشرہ متشکل کرنے کے لیے تم محنت کر رہے ہو. سوچو تو صحیح, اگر ایسا وقت آ گیا تمہارے اوپر اور کوئی اس قسم کا انتظام ہوا نہیں, کیا کرو گے. قرآن نے تو مثال ہی دی تھی اور ہم پہ تو روز بیت رہی ہے عزیزان میں. ہمارے لیے دشواری نہیں ان چیزوں کو سمجھنے میں. روز ایسا ہوتا ہے, ایک حادثہ آتا ہے, ایک انقلاب آتا ہے, وہ فساد انگیز انقلاب جسے کہتے ہیں. اچھے اچھے انتظامات کیے ہوئے برہم ہو جاتے ہیں, اور پھر بعض انقلابات تو ایسے آتے ہیں کہ جس میں یاد آ گیا بات تو شروع ہوئی تھی 2/254 سے, ذرا پیچھے چلے جائیے. 2/254 یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم, کہا تھا کہ آج ابھی وقت ہے, تم اس معاشرے کی تشکیل کے لیے صرف کر سکتے ہو. قبل از وقت اس کے لیے کچھ کر لو, قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ, قبل اس کے کہ ایک ایسا حادثہ واقعہ ہو جائے, ایسا انقلاب برپا ہو جائے کہ اس میں پھر نہ تمہارے پاس کچھ رہے, نہ کہیں کاروبار کے لیے کوئی تمہارے پاس کوئی گنجائش باقی رہے, نہ کوئی دوست کام آ سکے, نہ کسی کی سفارش کچھ کر سکے. ایسے مواقع آ جائیں گے. آج تو سب کچھ ہے, کاروبار کے لیے بھی تمہارے پاس ہے, کھاتے پیتے ہو, بہت کچھ موجود ہے, دوست یار بھی بہت ہیں, بڑے مقام پہ ہو, ملینئر ہو, بڑی سفارشیں بھی چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, آج یہ کیفیت ہے. من قبل ان یاتی یوم عزیز و ایمن, ہماری پھر نگاہ قیامت پہ چلی جاتی ہے کہ کہا ہے کہ وہاں یہ چیز ہوگی. ٹھیک ہے, کیا کہہ گیا اقبال, سخن نامہ و میزاں دراز کر گفتی, ہزار حیف نہ بینی قیامت موجود. ہم وہ نامہ اور میزان کے لیے قیامت پہ اٹھا رکھتے ہیں. اعمال نامہ تو ہر وقت گردن میں لٹکا ہوا ہوتا ہے, قیامت تو ہر سانس میں آتی ہے انسان کے. ہزار حیف نہ بینی قیامت موجود. مصیبت یہ ہے کہ تو قیامت موجود کو دیکھتا نہیں, آنکھیں بند کرتا ہے, اس کو تو اٹھا رکھتا ہے قیامت کے لیے. یہ قیامت موجود عزیزان من ہمارے اس دور میں تو آئے دن نظر آتی ہے کہ ایک چکر اس قسم کا آتا ہے, نہ کاروبار کے لیے پیسہ, نہ دوست پہچانتا ہے, نہ سفارش سے چلتی ہے, اس میں ایک پائی کچھ نہیں ہوتا. بہت قبل اس کے کہ اس قسم کے حوادث آ جائیں, قبل از وقت اس کے لیے انتظام کرو.
یہی وہ چیز یہاں کہی گئی ہے۔ لہلہاتے باغات والے، اس زمانے کی اکانومی یہی تھی، اس قسم کے باغات کا ہونا، پھلوں کا ہونا، وہی مثال دی کہ پھر ایک ایسا جھکڑ چلے کہ جس میں یہ سارا قصہ ختم ہو جائے، خود ضعیف ہو، بوڑھے ہو جاؤ، بچے چھوٹے چھوٹے رہ جائیں۔ کیا بات ہے قرآن کی! آج عزیزان من کسی سے کہا جاتا ہے کہ بھائی انشورنس ہی صحیح اچھی چیز ہے، اس پہ بھی اعتراض ہو جاتا ہے۔ یعنی بھوکے مرنے پہ تو کوئی اعتراض ان کو نہیں ہوتا، گداگری پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ جو نظام قرآن متشکل کرتا ہے یا بتاتا ہے وہ ان چیزوں سے بہت اونچا جاتا ہے، وہ تو آپ کے ہاں ہے نہیں، نہ آپ نے کبھی اس کی فکر کی، نہ آپ کے ذہن میں اس کا تصور ہی ہے۔ برسبیل تنزل اگر کوئی کسی قسم کا انتظام اس معاشرے نے کیا ہے کہ ایسا وقت آ جائے کہ لہلہات تم بوڑھے ہو جاؤ، بچے چھوٹے چھوٹے رہ جائیں، ذرائع آمدنی تمہارے ختم ہو جائیں، تو اس وقت کیا کیا جائے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پرانی معیار کے مطابق انتظام ہے، نہ ہونے کے مقابلے میں کچھ انتظام تو ہے کیا ہوا دنیا والوں نے۔ پرانی نظام وہ آپ کے ہاں، وہ تو آپ کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ یہ جو کچھ برسبیل تنزل عام دنیا میں کیا ہوا ہے، اس کے دروازے آپ خود اپنے اوپر بند کر لیتے ہیں۔ اعتراض ہو جاتا ہے جی سر، اس سے خدا کی رضاقیت کے اوپر حرف آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، خدا جسے چاہتا ہے دیتا ہے، رازق وہ ہے، اس نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ قرآن کی بات تو بعد میں کہوں گا، چھوٹا منہ بڑی بات۔ عزیزان من یہ دعویٰ کہ خدا نے ہر ایک کے رزق کا ذمہ لے رکھا ہے، ہر شام آدھی مخلوق دنیا کی بھوکی سو رہی ہے، کیا یہی ذمہ داری ہے رزق کی؟ آپ اپنی یہاں نگاہ دوڑا کے تو دیکھیے، اپنے قرب و جوار میں جن کے اوپر اس قسم کی مصیبت آ کے پڑ جاتی ہے کہ ایک کمانے والا گھر کا اور وہ رات کو حادثے میں کہیں آ کے فوت ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے، بیوہ، کوئی پرسانی حال نہیں، اس کے کفن دفن کے لیے بھی وہ گھر کا بیچتا بیچ کے بیچاری گزارا انتظام کرتی ہے، اور شام کو اس کے چولہے میں لکڑی نہیں ہوتی۔ یہ فیکٹس ان کو ہمیں فیس کرنا ہوگا۔ خالی تیرت مندی سے تو بات نہیں چلتی۔ میں اور آپ کہہ دیا کہ صاحب ہمیں خدا کی رضاقیت پہ ایمان ہے، میں پوچھتا ہوں کہ اعتراض کرنے والا جب یہ اعتراض کرے گا کہ یہ جو رات کو پورا کنڈا بھوکا سو گیا ہے، معصوم مظلوم، کیوں نہیں ان کو رزق دیا گیا؟ کیوں نہیں خدا نے اپنی ذمہ داری رضاقیت کی پوری کی؟ لیکن یہ اعتراض ان پہ ہے، قرآن کو کا اعتراض ہو نہیں سکتا۔ یہ سارے اعتراضات ہم وارد کرتے ہیں اس لیے کہ ہم نے قرآن کو پسے پشت ڈال رکھا ہے۔ عقائد ہو یا نظریات انسانوں کے خود ساختہ ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ صاحب خدا رزق کا ذمہ دار ہے، وہ جسے چاہتا ہے روٹی دیتا ہے، وہ خود دیتا ہے جو اس میں روٹی دینی ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں جتنا زیادہ شدت سے کوئی ایسا کہتا ہے اسے اتنا ہی زیادہ ہم اللہ والا سمجھتے ہیں۔ اللہ پہ بڑا بھروسہ، توکل اللہ کے اوپر، ان کے اوپر۔ سنیے قرآن کیا کہتا ہے عزیزان من، 36/47، 36/47، بڑی اہم آیت ہے، اس کو سامنے رکھی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے سامان زیست رزق دیا ہے
اس میں سے تم کھلا رکھو ان محتاجوں کے لیے، ان بھوکوں کے لیے، ان کے لیے جن کا اپنا انتظام کوئی نہیں رہا. یہی بات ہے نا جو کہی جاتی ہے. سنیے جواب ہم یہی کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ اللہ راضی ہے وہ کھلائے گا. قرآن کہتا ہے قال الذین کفروا، یہ کافر یہ بات کہتے ہیں للذین آمنوا، کافر ایمان والوں سے یہ بات کہتے ہیں نطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ. ارے کیا کہتے ہو؟ ہم ان کے لیے روٹی کا انتظام کریں کہ اگر اللہ چاہے ان کو روٹی دینا تو وہ روٹی دے. ان کو روٹی دینے کا انتظام تو اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے. تم ہمیں کہتے ہو کہ ان کی روٹی کا انتظام کرو. لا یشاء اللہ، اگر اللہ چاہے، یہی ہم کہا کرتے ہیں نا. تو اللہ چاہے تو ان کو خود روٹ دے گا، روٹی دے گا. قرآن اس سے کفار کا قول کہہ رہا ہے. اندازہ لائیے، کہتے ان انتم الا فی ضلال مبین، اس قدر کھلی ہوئی گمراہی میں ہے یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں. عزیزان من غور طلب چیز ہے. صبح سے شام تک دوہرائے چلے جاتے ہیں سب اس کے بعد. تو یہ تو اللہ کی مشیت میں نہیں ہے کہ ان کو ملے. پورے بھی امیری صاحب اس کے ہاتھ میں ایسا ہے، ان کو وہ بھوکا رکھتا ہے، وہ رکھتا ہے، جس کو وہ دیتا ہے لاکھوں میں وہ دیتا ہے. ہمیں تم کہتے ہو کہ ان بھوکوں کا روٹی کا انتظام کرو. اگر ان کو روٹی ملنی ہوتی تو خدا کیوں نہ ان کو روٹی دے دیتا؟ اگر وہ چاہتا تو ان کو کیوں نہ روٹی دے دیتا؟ ہمیں کیوں کہتے ہو؟ قرآن کہتا ہے یہ کفار کا قول ہے، گمراہ ہیں، ضلال مبین میں ہیں یہ لوگ. کفار مومنوں سے یہ بات کہتے ہیں. انتظام کیا ہے؟ پہلی لفظ میں انفقوا مما رزقکم اللہ، جو کچھ تمہیں دیا ہوا ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے، اس میں سے اپنی ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ کھلا رکھو ان کے لیے. یہ کہا جاتا ہے ان سے، اور وہ جواب میں یہ کہتے ہیں. بیان ہی یہی بات ہے نا برادران عزیز، جو آج کہی جاتی ہے جب کہ انتظام کرو اس قسم کا کہ رات کو کوئی بھوکا نہ سوئے. یہ غریبی اور امیری کی اتنی جو طبقاتی تفاوت ہیں یہ ختم ہو جائیں. جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو اللہ کی مرضی اور مشیت کی ہے جو اس طرح سے اس نے کسی کو غریب رکھا، کسی کو امیر بنایا. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ کن کا قول ہے؟ تو کہتا یہ ہے کہ خدا براہ راست کسی کو روٹی نہیں دیا کرتا، نہ ہی وہ کسی کو براہ راست بھوکا مارا کرتا ہے. یہ تمہارا نظام ہے جس سے تم چھینتے ہو ان سے، اور اس کے لیے پھر ان کو رزق پہنچانا. انفقوا مما رزقکم اللہ، تم کرو انتظام اس کا. کفار کہتے ہیں خدا انتظام کرے گا، خدا کہتا ہے تمہیں انتظام کرنا ہوگا. اور ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ خدا ہی انتظام کرے گا. خدا یہ کہتا ہے کہ سوچو، نہایت عمدہ آسائش سے زندگی بسر ہو رہی ہے، ذرائع آمدنی نہایت اچھے ہیں. بوڑھا ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے، نہ بوڑھا کمانے کے قابل نہ بچے کمانے کے قابل. ایک جھٹکا آیا حادثے کا، کسی طرح سے بھی وہ آیا اور یہ چیز بند ہو گئی. کہا سوچو ایسے وقت میں کیا کرو گے. ہم سے کوئی کہے تو ہم تو اللہ میاں کو بھی یہ کہہ دیں کہ زیادہ ایسے وقت میں آپ روٹی دیجیے ان کو، رازق تو آپ ہیں. اس نے کہا تھا کہ ہم خیر الرازقین ہیں. یہ جو بنیادی طور پہ رزق کے لیے سامان ہے وہ سارا ہم نے عطا کر دیا ہوا اس زمین کے اندر. یہ رازقین جو قرآن نے کہا ہے وہ مان رہا ہے نا، اور رازق. اس کے بعد یہ تمہارا انتظام ہے جس کے لیے یہ زیادہ کمانے والے رازق بن جاتے ہیں ان کا، جو اپنی محنت کے باوجود اپنا
گزارا نہیں کر سکتے یا جن کا کوئی نہیں رہتا کمانے والا. ورنہ اگر یہ چیز خدا نے خود کرنی ہوتی تو وہ یہ مثال کیوں دیتا کہ سوچے ایسا وقت آ جائے گا تو کیا کرو گے. ہم تو یہ کہیں گے اس سے کہ صاحب آپ کریں گے، ہم نے کیا کرنا ہے. آپ نے پیدا کیا ہے، ہر ایک کا رزق آپ نے لکھ کے رکھا ہوا ہے، ان پہ آفت آ گئی آپ یہ کیجیے. آپ یہ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہتا ہے کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. بڑی واضح کر کے ہم بات سمجھاتے ہیں، تم بیان کھول کے بات بیان کر دیتے، لیکن یہ بات اس کی سمجھ میں آ سکتی ہے جو غور و فکر سے اس کو سوچے. اندھی عقیدت کی بنا پہ اس کو اللہ کے اوپر ڈال دینا کہ اس کی مشیت میں ہوتا تو یہ ہوتا، کہتا ہے اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکتی. لعلکم تتفکرون. اس لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات. یہ حقائق نہ دے کے کہیں بیٹھے رہنا. یہ مجوسیوں کے تھے کہ وہ خود کرے گا جو کچھ اس نے کرنا ہے. انفقوا من طیبات، کھلا رکھو ان کو جو ضرورت سے زیادہ. من طیبات نہایت خوشگوار چیزیں، آگے میں بات کروں گا. آگے من طیبات یہ کہا ہے، من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. کیا بات ہے قرآن. اتنے سے لفظ ہوتے ہیں، ایک دنیا ان کے اندر سمٹ گئی ہوتی ہے. دو ہی تو چیزیں ہیں، یا صنعت و حرفت یا آپ کے یہاں کی زراعت. صنعت و حرفت ما کسبتم، جو کچھ تم اپنے تیار کرتے ہو، محنت کرتے ہو. کسبتم اس میں صرف انسان محنت کرتا ہے. اور اگلا ہے مما اخرجنا لکم من الارض، اور جو کچھ ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے. زمین سے نکالنا آپ نے دیکھا، یہ اسی کے انتظام کے مطابق نکلتا ہے، اسی کے قوانین کے مطابق نکلتا ہے. محنت کرنی ہوتی ہے انسان کے لیے. اس کے اندر یہ دبے ہوئے خزانے ہیں. زمین کے اندر زمین اور اس کے اندر کے خزانے، یہ تو نہ کسی کی ملکیت ہے، یعنی نہ کسی انسان نے ان کو تیار کیا خود. آج تو یہ ٹھیک ہے کہ ہم زمین کو کسی اس کے مالک سے خرید لیتے ہیں، جس کو ہم قانوناً یا اپنے ذہن میں مالک سمجھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ مالک کیسے بنا؟ کہ جی اس نے کسی سے خریدی، باپ سے وراثت ملی. بھائی صاحب ذرا پیچھے چلتے جائیے. یہ سب سے پہلے جس نے زمین کے اتنے ٹکڑے کو اپنی ملکیت قرار دیا تھا، اس نے کس سے خریدی تھی جناب؟ کون سے باپ سے وراثت ملی تھی؟ بات ختم ہو جاتی ہے. یہ اوریجنلی ابتدان جو چیز ہے یہ غصب ہے. اور اس کے بعد جو آگے کسی نے دیا، غصب شدہ مال، چوری کا مال خریدنے والا بھی مجرم ہوتا ہے. آپ کوئی ایسی زمین کسی کی لے لیجیے جو اس کی ملکیت نہیں ہے. اتفاق سے ہندوستان میں 2 جج صاحب بن بیٹھے اسی وقت سے کر دیتے ہیں یہ ان کا سارا یہ بہناوا. بیچنے والے کو اپنی ملکیت ثابت کرنی پڑتی. ٹھیک ہے، ہم مروجہ اپنے رواج، مروجہ قوانین کی روح سے ثابت کر سکتے ہیں، قانون و خداوندی کی روح سے بھی ثابت کر سکتے ہیں. وہ تو اتنا محتاط ہے کہ کسب تم نے تو کہا ہے کہ تم جو کچھ اس میں محنت اپنے ہاتھ سے کرتے ہو. زمین کے متعلق لفظ یہ استعمال کیے ہیں مما اخرجنا لکم. اس زمین سے تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ ہم نکالتے ہیں اس میں سے بھی انفاق کرو.
اخرجنا لکم، ہم نکالتے ہیں تمہارے لیے. اب اس میں دو چیزیں آ گئیں. انسان محنت کرتا ہے اس پہ. بنیادی طور پہ زمین جو ہے یہ کسی اور کی ہے. آج بھی آپ کو پتا ہے نا کہ وہ زمین وہ کاشت کو دی جاتی ہے. ایک مالک ہوتا ہے زمین کا، ایک کاشتکار ہوتا ہے. کاشتکار کو اس کی محنت کا حصہ ملتا ہے، مالک کو اس کا حصہ ملتا ہے. یہی تقسیم ہے نا آپ کے ہاں. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یار اس کا مالک خدا، کاشتکار تم. بٹائی کے وقت اپنا حصہ بانٹ لو. ضمن بات آ گئی ہمارے ہاں یہ جو ہے نا حقوق اللہ اور حقوق العباد تقسیم کی ہوئی ہے نا ہم نے یہ دو چیزیں. یہ حقوق اللہ کیا؟ پھر وہ ہمارے ہاں یہ جو پرستش کی چیزیں ہیں، نماز روزہ وغیرہ، یہ حقوق اللہ. اور یہ جو صدقہ خیرات وغیرہ ہے حقوق العباد. قرآن میں تو حقوق اللہ کا لفظ ہی نہیں آیا. یہ تقسیم ہی غلط ہے. ایک جگہ ہے حق ہوں، وہاں اس کے لیے خدا کا حق جو ہے اس کو کہا جا سکتا ہے. ایک جگہ 6/142. دیکھیے یہ کہاں آیا ہے اور پھر معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو اس کا حق ہے، جو اس نے کہا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے، وہ جاتا کہاں ہے. والذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا اکلها والزیتون والرمان متشابہ وغیر متشابہ. یہ زراعت کے متعلق ہے، کھیتی کے متعلق ہے. فصلیں اگتی ہیں، باغات ہیں، پھل ہیں، یہ سارا کچھ ہے. کلوا من ثمرہ اذا اثمر، جب یہ فصل پک جائے تو اس میں سے تم کھاؤ. اسی لیے یہ تھا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور جب فصل کاٹو تو اس میں سے اس کا حق بھی دے دیا کرو. دو اس کا حق. یہ ہے جو خدا کا حق ہے. یہ حق ملتا کس کو ہے؟ کسے دیا جائے؟ ٹھیک ہے فصل کاٹ لی، گیہوں کے ڈھیر لگ گئے، بٹائی زمین تھی، بٹوارا کر لیا، اپنا حصہ ہم نے بوریوں میں بھر لیا، یہ اور پڑا ہوا ہے، یہ اس کا حق. یہ کسے دیں؟ مالک تو آیا ہی نہیں، سامنے ہی نہیں ہے. بات دوسری طرف چلی جائے گی. اسی میں سورہ مائدہ میں یا سورہ انعام نہیں ہے کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ پھر ان چیزوں میں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ حصہ ہمارا حصہ اور یہ حصہ خدا کا حصہ، اور پھر خدا کا حصہ بھی آپ ہی لے جاتے ہیں. یعنی پہلے وہ کر لیتے ہیں. یہ ہر چیز ایمانداری نال کرنی چاہیے جی. کوئی نال تھوڑا اللہ کا حصہ اللہ نہیں، ساڈا حصہ ساڈے نال. تو پھر وہ تو آیا نہیں اگر لین واسطے. یہ جس طرح انہوں کے مختار عام ہوں نا، اس کا حصہ بھی ہمیں. ہم اس سے پوچھتے ہیں زمین کے مالک سے کہ کاشتکار کو تو یہ حصہ ملے گا، آپ کا حصہ کہاں داخل، کہاں ہم واقف رکھتے ہیں، کہاں پہنچا دیں، کس کو دے دیں، کون ہے آپ کا نمائندہ؟ خدا کی سند ہونی چاہیے عزیزان ایمان اس کا حصہ لینے کے لیے. میں نے کہا ایک ہی جگہ یہ ہے خدا کا حق، اس کا حصہ 56/63.
بڑی عجیب آیات، اور کون سی آیت عجیب نہیں ہے قرآن کی؟ اپنے جذبہ تحسین کی روح سے کبھی بے ساختہ زبان سے الحمدللہ یہ نکل جاتا ہے، ورنہ وہ فرق تابہ قدم ہر کو جا کے نیلے گرم، کرشمہ دامن دل می کشد کے جا این جا۔ قرآن کی تو کیفیت یہ ہے، افرأیتم ما تحرثون، کیا انداز، ذرا غور کرو اس چیز پر کہ جو تم کھیتی کرتے ہو، اور پھر عربی زبان کی بلاغت پہ وجد کیجیے، ما تحرثون، حرث، کھیتی باڑی کرنا، کہا تم کیا کرتے ہو؟ زمین تیار کرتے ہو، اس میں بیج ڈال دیتے ہو، اس کے بعد انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس ایک دانے کو جو 100 ڈالیوں میں اور دانوں میں تبدیل کرتے ہیں اور اس دانے سے یہ درخت اگاتا ہے اور اس سے یہ کھیتی اگاتی ہے، کیا یہ بھی تمہاری کاریگری ہے یا یہ ہم کرتے ہیں؟ کیا بات! طاہر و سون جو ہے اس میں غرب یہ جو فاعل ہے یہ انسان ہی ہے، اور طلب چیز ہے یہ کرتا ہے، پتہ یہ تو تم کرتے ہو۔ کیسا دیانتدار پارٹنر ہے یہ عزیزان میں، یہ تم کرتے ہو۔ اب آگے یہ کہو انتم تزرعون، وہی یہاں سیدھا آ گیا، کیا تم پھر اس دانے کو فصل میں تبدیل کرتے ہو یا یہ ہم کرتے ہیں؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون انا لمغرمون بل نحن محرومون، یہ اگر قانون نہ ہو اس کے اندر تو تم یہ 4 دانے بکھیر کے گونیاں اور بھوریاں بھر کے لے جاؤ، یہ تمہارے یہاں کے دانے بھی بھسم ہو کے رہ گئے، خاک میں مل جائیں، ماتھا پیٹو، ستیہ ناش ہو گیا، تباہ ہو گئے، بیج نہیں دیا۔ اس کے قانون کے خلاف کبھی ہوتا ہے تو یہ چیزیں واقع ہوتی ہیں نا۔ کہا جی پانی دیا ہم نے، بارش برسی، افرأیتم الماء الذی تشربون، پانی یہ جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ وادیوں سے ہم برساتے ہیں یا تم برساتے ہو؟ اس کا قانون یہ کچھ کرتا ہے، زندگی کا مدار اس پہ، ساری ذرائع کا مدار اس کے اوپر۔ یہ جو بظاہر ہم نہروں سے پانی دیتے ہیں، کنویں سے پانی دیتے ہیں، در حقیقت ان کا مبدا بھی وہی پانی ہوتا ہے جو وہ برساتا ہے، ضرورت کے مطابق پانی کی شکل میں۔ جو زیادہ بچ جاتا ہے وہ ریزروائر جو ہیں پہاڑوں کی چوٹیاں، ان کے اوپر برف کی شکل میں، کہ گرمی کے موسم میں جب بارش نہ ہو تو سورج کی تمازوں سے پگھل کے تمہارے دروازوں کے سامنے سے وہ گزرے۔ تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ دیکھیے کس طرح سے بڑھتا چلا جاتا۔ لو نشاء لجعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر یہ سارا پانی کھاری ہوتا جیسا سمندر کا پانی ہے تو پھر پی لیتے اس میں سے اور اگا لیتے تم اپنی فصلیں۔ افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، یہ آگ پانی کے بعد جس پہ مدار ہے حرارت کے اوپر، زندگی کا، فصلوں کا، یہ سب چیزوں کا، ٹھیک ہے۔ لکڑیاں کٹھی کی، ماسس جلائی، کہتے ہو ہم نے آگ جلائی، یہ لکڑیوں کے اندر یہ چیز کاربن ڈائی آکسائڈ یہ چیز دیتی ہے، آکسیجن جاتی ہے، جلاتی ہے، یہ کون کرتا ہے؟ یہ تمہاری لکڑیاں، تمہاری ماسس نہیں، ہمارا انتظام ہے یہ سب کچھ جو ہم کرتے ہیں، تم اس میں اتنا کرتے ہو۔ دیکھیے کس طرح سے یہ بتاتا چلا جاتا ہے کہ اس میں تمہاری محنت کتنی ہے۔ ہم نے یہ کچھ دیا زمین بنیادی طور پہ، یہ ہم نے قوانین دیے، ہمارا نظام ہے، اس نظام کی چلانے والی مشینریاں ملائکہ لگی ہوئی ہیں، وہ سب کچھ کرتی ہیں، یہ ہم کرتے ہیں، تم نہیں کرتے، تم اس میں محنت کرتے ہو، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ قانون ہمارا یہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، تم اپنی محنت کے حقدار،
53/39 لیس للانسان الا ما سعى، تم اپنی محنت کے حقدار ہو، تسلیم بھی۔ یہ باقی زمین کے ملکیت ہماری تھی، یہ سارا کچھ جو کچھ انتظامات تھے یہ سارے ہمارے تھے، حرارت، پانی، یہ زراعت کے قانون، نظام، محنت تمہاری تھی۔ نحن جعلناها تذکرۃ، یہ سب باتیں ہم نے کی ہیں کہ تم ذرا اس کو سامنے رکھو جو کچھ ہم کہہ گئے ہیں۔ مان لیا ہم نے کہ ٹھیک ہے صاحب، یہ جو کچھ پیدا ہوا ہے، یہ جو ڈھیر لگے ہیں گیہوں کے، اس میں ہمارا حصہ ہماری محنت کے بقدر، باقی حصہ آپ کا، ہم تو اپنا حصہ لے جائیں گے، آپ کا حصہ کس کو دیں؟ وہ حق ہوں یوم حساب جو کہا تھا وہاں، تو فصل کی کٹائی کے وقت اس کا حق یہاں پوچھا گیا کہ جی یہ آپ کا حق ہم کس کو دیں؟ کہا متاع للمقوین، بھوکوں کا حصہ ہے، یہ ان کو دے دو جا کے۔ خدا کا حق۔ میں نے عرض کیا تھا 56 سے اوور 63 73 تک، 63 سے 73 تک، اور اس سے آگے جو آیا تھا اس کو تو پوچھی ہی نہیں۔ کہا یہ چیز تو ہم نے تم کو سمجھائی ہے، ایک مالک زمین کا، ایک کاشتکار، کہا اس میں یہی کچھ ہے نا جو کچھ تم کرتے ہو، اور اس کو بالکل قانون کے مطابق، انصاف کے مطابق، عدل کے مطابق یہ چیز تم کہتے ہو نا ایسی، یہ چیز ہم نے یہ کر دی، یہ چھوٹے سے پیمانے پہ ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اسی اصول کی بنیاد پر خدا کی ربوبیت عظمیٰ کے لیے بھی تم جدوجہد کر۔ سارا نظام ربوبیت یہ ہو جائے، ربوبیت عظمیٰ، یہ تو چھوٹی سی پیمانے پہ بات کہی ہے نا، سارا نظام تمہارا یہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے عزیزان من وہ نظام جس کے متحد کہا تو یہ قائم کر لو گے تو پھر بڑھاپے کے زمانے میں چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے، ذرائع آمدنی بند ہو گئے، حادثہ ایسا پیش آ گیا، اس شام کو تم بھوکے نہیں مرو گے۔ متاع للمقوین ہم نے سٹور میں رکھی ہوئی ہے ساری۔ یہ نظام کسی کو رات کو بھوکا نہیں سونے دے گا۔ یہ ہے ربوبیت عظمیٰ جسے قرآن کریم نے لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ لہذا اے ایمان والو، کھلا رکھو اپنے سامان رزق کو، ما کسبتم مما اخرجنا لکم من الارض، بہت اچھا دیں گے ہم۔ فصل کی تقسیم کے وقت اگر مالک یا وہ دوسرا اس کا نمائندہ وہاں نہ ہو تو وہاں تقسیم پتہ وہ کیسے ہوا کرتی ہے؟ تو سارے روڑوں والی، مٹی والی، کنکریاں والی جنہیں کنک ہوں اوری بوری جاندی ہے، وہ اچھی اچھی جن کے اپنی طرف لے آتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین کے اوپر جب بٹوائی ہوئی تھی یہودیوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، تو بٹائی لینے والے کو جو بھیجا تھا تو ہدایت بھیجی تھی کہ کہنا کہ وہ جو یہودی کاشتکار ہیں تقسیم وہ کریں،